صفحہ نمبر 61، آیت نمبر ہے 60، آیت نمبر ہے 60۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم نے اس آیت سے لے کر آگے 2 رکوع مسلسل سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کی ملاقات، ان کا ایک سفر، اور اس سفر میں اللہ جل جلالہ نے اپنے غیبی نظام کی جو جھلک دکھائی، قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کریم نے صرف یہاں ایسے واقعے کو ذکر کیا ہے جو پورے قرآن میں صرف اسی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے غیبی نظام کی ایک جھلک مجھے اور آپ کو دکھائی ہے۔ ہم اس جھلک سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میرا رب اس پوری کائنات کے نظام کو کیسے چلا رہا ہے، اور میرے اللہ کے ہر کام کے پیچھے کیا کیا حکمتیں ہیں۔ ظاہر ہے ہر کام کی حکمت نہ انسان کو سمجھ آ سکتی ہے، نہ اللہ دکھائیں گے، ایک جھلک دکھا دی۔ آج کے درس میں اس واقعہ کا صرف خلاصہ عرض کروں گا۔ کل کے درسوں سے پھر اس واقعہ میں جو نکات میرے اور آپ کے لیے سبق آموز باتیں ہیں وہ آئیں گی، اور تیسرے مرحلہ میں جا کے جب ہم پھر ان آیات کا ترجمہ کریں گے تو کچھ باتیں الفاظ کے تحت آئیں گی۔ یہ 3 طرح سے جب ہم ان 2 رکوعوں کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو اس واقعہ کا مقصد ہے انشاءاللہ وہ مجھے اور آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ پہلے واقعہ دیکھ لیجئے کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں، امام مسلم نے اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر میں اور نسائی میں، یہ حدیث کی چاروں کتابوں میں اس واقعہ کی تفصیلات صحیح احادیث میں ہیں، اور غیر صحیح تو بہت ساری باتیں مفسرین کی اس واقعہ کے بارے میں مشہور ہیں، لیکن جو کہ ہمیں اس پر بھی نظر رکھنی ہوتی ہے کہ ثقہ اور مستند بات آئے، کمزور بات بیچ میں نہ آئے۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، جو صاحب کتاب، صاحب وحی، نبی نہیں بلکہ رسول ہیں، اور ایسے عظیم الشان رسول ہیں کہ ہزاروں نبی ان کی شریعت پر آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کا یہ جو لمبا سلسلہ ہے، بھائی ساری شریعت کس کی چل رہی ہے؟ شریعت موسوی چلی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں وعظ فرما رہے تھے، اور وعظ ظاہر ہے اللہ کے نبی کا وعظ، اس میں روحانیت، اللہ کی خشیت، ہم تو اس کا تصور نہیں کر سکتے،
یوں واز فرمایا کہ آگے جتنے لوگ موجود تھے سب کے دل موم ہو گئے، آنکھیں بہہ پڑی، سب کو اپنی اپنی فکر لاحق ہوئی۔ جب مجلس ختم ہوئی تو ایک صاحب نے حیرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ اس وقت آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟ ظاہر حضرت موسیٰ سے بڑا عالم اس وقت کوئی موجود ہو بھی نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ نکل گیا کہ نہیں، اس وقت مجھ سے بڑا عالم کوئی موجود ہے۔ بات حقیقت کے مطابق ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے مناسب یہ تھا کہ یوں کہتے اللہ ہی واللہ اعلم، اللہ ہی جانتے۔ بعض باتیں بھائی صحیح ہوتی ہیں لیکن وہ مناسب نہیں ہوتی۔ ہم کیا میں نکات آگے عرض کروں گا لیکن بعض مرتبہ دھکے سے زبان پر آ جاتے ہیں۔ ہم بعض مرتبہ کسی کے منہ پر صحیح بات یوں مارتے ہیں، کہتے ہیں یار میں تو صحیح گل کی تھی۔ بھائی ہر صحیح بات کرنے والی بھی نہیں ہوتی، ہر صحیح بات کرنے والی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کوئی غلط بات کہی، حضرت موسیٰ سے بڑا کوئی عالم موجود نہیں تھا، لیکن مناسب یہ تھا کہ کہتے اللہ ہی بہتر جانتے۔ جب یہ جواب دیا تو اللہ جل جلالہ نے اپنے نبی پر محبت بھرا عتاب فرمایا اور کہا موسیٰ تم نے یہ کہا ہے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، اب ذرا میرے ایک بندے سے ملیے، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ علم کے ہزاروں باب ایسے ہیں جن تک تمہاری رسائی نہیں ہے، جائیے ذرا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے، اور اللہ کے نیک بندوں کی غلطی میں بھی اللہ بڑی حکمتیں نکال دیتے ہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ نکل جاتا کہ اللہ ہی جانتے ہیں تو میرے اور آپ کے سامنے یہ حقیقت ہے۔ اس لیے بڑوں کی غلطیاں نہیں پکڑنی چاہیے، بڑوں کی غلطیاں نہیں پکڑنی چاہیے۔ بعض غلطیاں حکمت کے تحت ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز میں نہ بھولتے تو میرے اور آپ کے لیے مسائل اور گنجائش بھائی کہاں سے پیدا ہوتے، سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ بہرحال اے میرے اللہ میں ان سے کہاں مل سکتا ہوں؟ کہا جاؤ سفر کرو، فلاں جگہ جہاں دو دریا مل رہے ہیں، بحرین سمندر کے وہ سنگم ہے، وہاں جاؤ، اور نشانی یہ ہے کہ زندہ مچھلی ساتھ لے لو، اور وہ مچھلی جہاں مردہ مچھلی ساتھ لے لو، جہاں وہ مچھلی زندہ ہوگی میرے بندے آپ کو وہاں ملیں گے، ذرا ان کے ساتھ ملاقات کرو اور سفر کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر ایک مچھلی لی مردہ۔ اصول کے مطابق صحیح احادیث میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ اس کا سالن پکایا ہوا تھا، وہ آدھی کھائی ہوئی تھی، ایسی کوئی تفصیلات صحیح احادیث میں نہیں ہیں۔ قرآن میں اور یہاں نسیا حوتہما مچھلی کا ذکر ہے، اور حدیث میں اتنی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے، پوری رات سفر کرتے رہے، آگے پورا دن سفر کرتے رہے، اور سفر کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ حضرت یوشع بن نون نے دونوں نے آرام کیا، اور اپنے خادم سے یہ کہا کہ مچھلی جہاں زندہ ہو آپ نے مجھے اس کی فوراً کیا کرنی ہے، اطلاع کرنی۔ دونوں آرام کرنے لگ گئے۔ حضرت موسیٰ گہری نیند میں چلے گئے، حضرت یوشع علیہ السلام اٹھ کر بیٹھے تھے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی جو زنبیل جو تھیلا ہے اس کے اندر سے مچھلی جو مری ہوئی تھی اچھل کر باہر نکلی اور سمندر میں کود پڑی، اور سمندر میں جہاں جہاں سے وہ گئی ہے، قرآن کے الفاظ ہیں یہاں فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، انہوں نے حیران کن طریقے سے رستہ بنا لیا۔ وہ سرنگ کی طرح گئی، جہاں جہاں سے گئی برف کی طرح پانی جام ہوتا گیا، لمبی بل نظر آ رہی۔ حضرت یوشع علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور یہ خیال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی بیدار ہوں گے بتاؤں گا،
اور جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو حضرت یوشع علیہ السلام بھول گئے، نسیا حوتہما، اللہ نے بھلا دیا۔ اور میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ کے بندوں کی بھول چوک میں بھی بڑی سبق اور بڑی حکمت، بھول گئے۔ اب یہاں سے دونوں آگے چل پڑے، تقریباً پوری دن سفر کیا، پوری رات سفر، آگے چل رہے ہیں۔ اگلا جب دن آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع سے کہا، یوشع ناشتہ لاؤ، تھوڑا سا کھانا کھائیں، اب ہمیں تھکاوٹ ہو رہی ہے۔ ہمیں بھائی کیا ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے بھی اتنا ہی ایک دن ایک رات کا سفر کیا تھا، اس میں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام بالکل تھکے نہیں۔ یہاں سے جب آگے گئے، چونکہ وہ بے مقصد سفر تھا، منزل کہاں رہ گئی؟ پیچھے رہ گئی، تو تھکاوٹ ہو گئی۔ جب لگے ناشتہ، یہاں سے سمجھا گیا ہے کہ شاید وہ مچھلی پکی ہوئی تھی، شاید وہ مچھلی پکی ہوئی تھی، قرآن کے الفاظ سے یہ سمجھا گیا ہے، اور باقی سمجھ میں آتا ہے۔ تو کہا جی کون سا ناشتہ؟ کل تو صورتحال اس طرح ہو گئی تھی ساری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع سے کہا بندہ خدا آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ ہماری تو وہی منزل تھی۔ کہا اللہ کے رسول میں بھول گیا، شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ اب واپس آئے، جب واپس آئے اپنے قرآن کہہ رہا اپنے قدموں کے نشان دیکھتے 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 واپس وہیں آئے۔ جب پھر آدھا دن اور ایک رات کا سفر کر کے واپس آئے نا، تو وہاں دیکھا کہ ایک صاحب آرام کر رہے ہیں۔ وہ یا تو دریا کے کنارے لیٹے ہوئے تھے، قرآن کے الفاظ سے یہ بھی بالکل ممکن ہے، وہاں جہاں الفاظ آئیں گے میں ذکر کروں گا، وہاں بالکل ممکن ہے کہ پانی کے اوپر لیٹے ہوں، چونکہ یہاں کہا فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ واپس آئے، دیکھا کہ ایک صاحب چادر لیے اور آرام کر رہے ہیں، اور چادر کا ایک کنارہ سر کے نیچے ہے اور دوسرا کنارہ پاؤں کے نیچے۔ جب یہ دونوں واپس آئے، دیکھا کوئی صاحب آرام کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا۔ جب سلام کیا نا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے چادر سے اپنا چہرہ مبارک نکال کے جواب دیا، اور جواب دیتے کہنے لگے یہاں سلام کہاں سے آ گیا؟ چونکہ یہاں کوئی مسلمان تھے نہیں۔ سلام کرنا بھائی کن کی سنت ہے؟ تمام انبیاء علیہ السلام کی۔ بڑی حیرت ہوئی کہ یہاں سلام کرنے والا کون آ گیا؟ پوچھا کون؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ فوراً کہا موسیٰ بنی اسرائیل، تم بنی اسرائیل کے موسیٰ ہو؟ حضرت موسیٰ نے عرض کیا جی میں بنی اسرائیل کا ہی موسیٰ ہوں۔ ملاقات ہوئی، تعارف ہوا۔ کس لیے آئے؟ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ رہوں، سفر کروں، آپ کی صحبت اختیار کروں، تاکہ آپ سے اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے وہ علم میں آپ سے سیکھوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ، اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے، جو تجھے علم دیا ہے، ان دونوں کی پرواز الگ الگ ہے، ہمارا گزارا نہیں ہونا اکٹھا۔ تیری بات مجھے سمجھ نہیں آنی، میری بات تجھے سمجھ نہیں آنی۔ میں نے کہا میں آگے جا کے دیکھا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بعض مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں صحیح ہوں، لیکن دونوں کا آپس میں اتفاق نہ ہو۔ آج کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ کیا، قرآن کی اس آیت سے فلاں عالم یہ سمجھ رہا ہے، فلاں یہ سمجھ رہا ہے، آیت ایک ہی ہے۔ بھائی جس طرح یہاں دونوں صحیح ہیں لیکن دونوں میں اتفاق، بالکل ممکن ہے کہ ایک صحابی نے قرآن کی آیت سے یہ بات سمجھی ہے، دوسرے نے اسے الٹ سمجھی ہے، دونوں صحیح ہوں، قرآن کی آیت دونوں رخ دے رہی ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ ایک حدیث سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک بات سمجھی ہو، اور دوسرے حضرت امام شافعی نے اس آیت سے یہ بات سمجھی ہو، دونوں صحیح ہوں لیکن دونوں کا آپس میں اتفاق۔ بہرحال حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، میں آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں، میں صبر کروں گا۔
ابھی یہ معاہدہ ہو ہی رہا تھا، حدیث میں ہے کہ اتنے میں ایک پرندہ آیا، اس پرندہ نے سمندر سے پانی پیا۔ حضرت خضر چونکہ اب ایک علم کیا عجیب باب کھولنا چاہ رہے تھے، کس کے سامنے؟ حضرت موسیٰ کے سامنے۔ اور حضرت موسیٰ حضرت خضر سے بھی بڑے عالم ہیں، چونکہ شریعت کو فضیلت حاصل ہے تکوین پر۔ انشاءاللہ یہ بات بھی میں آگے جا کے عرض کروں گا۔ فضیلت تو بھائی کس کو حاصل ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ بہرحال تو پرندہ آیا، پرندے نے آ کے پانی پیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو متوجہ کیا، موسیٰ اس پرندے نے جو سمندر سے پانی پیا ہے، اس کی چونچ میں جو تھوڑا سا پانی لگا ہے، اس پانی کو کیا نسبت ہے پورے سمندر سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جی اس کو تو کوئی نسبت نہیں ہے۔ ایک چڑیا، ایک پرندہ، اس کی کتنی چونچ ہو سکتی ہے، اس میں کتنا پانی آ سکتا ہے، اور اتنے لمبے چوڑے پانی سے کیا نسبت ہوگی؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ، جو اس پرندے کی چونچ میں آنے والے پانی کو نسبت ہے سمندر سے، میرے اور تیرے علم کو جمع کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اس کی یہی حیثیت بنتی۔ یہاں دونوں تکوین اور تشریح دونوں کے بڑے عالموں نے یہ بات سمجھا دی، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اصل میں اسی لیے سفر کروایا کہ انسان کا علم کہیں بھی پہنچ جائے، ہمارا علم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے قطرے کو نہیں پہنچ سکتا، چاہے جائے کہ آج ہم دعویٰ کرنے لگ جائیں کہ ہمارا علم اللہ تک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال جب سفر شروع ہوا تو موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام نے شرط لگائی کہ جی میرے ساتھ سفر کی شرط یہ ہے، آپ اعتراض نہیں کر سکتے، آپ اعتراض نہیں کر سکتے، چونکہ دو فندان ہو ان میں نوک جھوک ہوتی ہے، آپ نے خاموشی سے دیکھتے رہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو قبول کر لیا، سفر شروع ہو گیا۔ اب جب دونوں سفر کرنے لگے تو پہلا سفر پانی کا آ گیا، کشتی پر بیٹھے، کشتی والے حضرت خضر علیہ السلام کو جانتے تھے، اس سے پتہ یہ چلا کہ خضر علیہ السلام لوگوں سے ملتے جلتے تھے، وہ حضرت خضر علیہ السلام کو جانتے تھے، حلیہ بھی اللہ کے دو عظیم پیغمبروں کا تھا، انہوں نے بٹھا لیا، سفر شروع کر دیا۔ جب کرائے کی باری آئی دونوں نے کرایہ نہیں لیا، انہوں نے دونوں کا کرایہ نہیں لیا کہ جی آپ نیک لوگ ہیں۔ سفر شروع ہوا، چلتے چلتے تھوڑی دیر کے بعد حضرت خضر علیہ السلام اٹھے اور ایک کلہاڑی کوئی چیز مار کے ان کی جو کشتی کا ایک پھٹا تھا وہ توڑ دیا، اور قرآن نے یہاں کہا کہ قریب تھا کہ وہ ڈوب جائے، پھٹا توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اعتراض کیا کہ جی آپ نے یہ کیا کیا؟ ایک تو غیر کی ملکیت، ہم اس طرح پھٹا توڑ نہیں سکتے، اوپر سے انہوں نے بغیر کرائے کے بٹھا لیا، ہمیں اس کی اجازت ہی نہیں ہے، آپ نے یہ کیا کیا؟ تیسرا یہ کہ ہم ڈوب سکتے ہیں سارے، آپ نے یہ کیا کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فوراً کہا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ نے میرے ساتھ جب سفر کرنا ہے تو کسی چیز پر اعتراض نہیں کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بھول گیا، میں اپنی شرط کو بھائی کیا بھول گیا۔ جب یہ کہا کہ میں بھول گیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے معذرت کو قبول کر لیا، سفر آگے چل۔ آگے جب گئے تو پھر تو بہت ہی بڑا کام ہو گیا۔ جب پانی سے سمندری سفر مکمل کر کے خشکی پر چلے، آگے دیکھے کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان میں ایک خوبصورت بچہ تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جان کے لالے پڑ گئے، ظاہر ہے وہاں سے بھاگنا بھی پڑا ہوگا، تو اب موسیٰ علیہ السلام بالکل خاموش نہ رہے، کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک معصوم بچے کو جس کا بھی نامہ اعمال شروع نہیں ہوا، اور ایک بے قصور جان کو آپ نے قتل کر دیا، یہ تو قصاصاً کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ آپ نے یہ کیا کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ سفر میں کسی طرح کا اعتراض و سوال نہیں کریں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالکل یہ نہیں کہا کہ میں بھول گیا، چونکہ اب بھولے، پہلے واقعتاً بھول گئے تھے، اب بھولے نہیں، لیکن اب جان بوجھ کے خاموش نہیں رہ سکے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ یہ کام غلط ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جب کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا، سفر کی شرط طے ہوئی تھی کہ آپ نے اعتراض نہیں کرنا، آپ نے اعتراض کیوں کیا ہے؟
اب موسیٰ علیہ السلام نے معذرت نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام نے صاف کہہ دیا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجئے، اب اگر میں آپ کی کسی بات پر اعتراض کروں تو آپ اپنے سے مجھے کیا کر دیں گے؟ جدا کر دیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے خود یہ شرط، حضرت خضر نے فرمایا ٹھیک۔ اب آگے جب سفر کیا تو ایک بستی میں داخل ہوئے، پرانا زمانہ تھا، بھوک لگی ہوئی تھی، ان بستی والوں کو کہا ہم مسافر ہیں، ہمیں کو کھانا دے دو۔ وہ ساری بخیلوں کی بستی تھی، انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سے کہا، اس سے کہا، اس سے کہا، دو چاروں سے کہا، کسی نے کھانا نہیں دیا، اس بستی میں بھوکے مر گئے۔ اب کیا کریں؟ اس بستی میں نکل ہی رہے تھے کہ ایک گلی سے گزرا، دیکھا کہ ایک جو دیوار ہے نا وہ بالکل گرنے والی ہو رہی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو دھکا مارا، وہ گر گئی، اور اس کے بعد اس دیوار کو بہترین کر کے بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعتراض کیا، کہا یہ ساری بے مروتوں کی بخیلوں کی بستی ہے، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، آپ نے اتنا بڑا کام مفت کر دیا، تو کیا ہی بہتر ہوتا ان سے کھانے کا معاوضے لے لیتے یا ان سے کوئی اجرت لے لیتے، ایسے لوگوں کا کام بے مروت کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ سے فرمایا آپ کی دوسری شرط کے مطابق اب میرے ساتھ آپ کا سفر نہیں ہو سکتا۔ پچھلی مرتبہ جب آپ نے مجھے بچے کے قتل پہ ٹوکا تھا، آپ نے یہ شرط رکھی تھی کہ جناب اگر آئندہ میں ٹوکوں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ آپ نے اب یہ اعتراض کیا ہے، لہٰذا اب آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے۔ ہاں، تینوں واقعات کی حقیقت بتلا دیتا ہوں آپ کو۔ میں نے کشتی کا جو پھٹا تھا وہ اس لیے توڑا، وہ غریب لوگوں تھی، قرآن نے مسکین کے لفظ استعمال کیے، غریب لوگوں کی تھی۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ جو صاف ستھری نئی کشتی ہوتی اس کو ظلماً چھین لیتا تھا، تاکہ ان بیچاروں کا روزگار نہ مر جائے۔ میں نے وہ پھٹا توڑ دیا، اور آگے جا کے بادشاہ نے جب اس کشتی کو دیکھا، بادشاہ کے ملازموں نے اس کا پھٹا ٹوٹا ہوا تھا، اس کشتی کو چھوڑ دیا، اور وہاں سے نکل کر ان لوگوں نے پھٹا نیا لگا لیا، ان کی کشتی پھر کیا ہوگی؟ بہترین ہو گئی، لیکن بادشاہ کے ظلم سے وہ بچ گئے، ان کا روزگار چلتا رہا۔ دوسری بات، یہ جو میں نے بچہ قتل کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بچہ فطری طور پر کافر تھا، ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اور اس کے ماں باپ کو اس بچے سے بڑی محبت تھی۔ اس بچے نے بڑے ہو کر کفر پر ہی جمنا تھا، اور ان قریب محبت کی وجہ سے اس نے اپنے ماں باپ کو بھی کفر ہی میں مبتلا کر دینا تھا۔ میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ ان ماں باپ کو ایسی اولاد عطا کریں گے جو متقی پرہیزگار ہوگی۔ نمبر 3، وہ جو میں نے دیوار سیدھی کر دی، وہ یتیم بچے ہیں، ان کے والد بہت متقی، قرآن کا ابوہما صالحہ، ان کے والد نیک تھے، متقی پرہیزگار تھے، اور میں نے اس لیے دیوار ٹھیک کر دی کہ ان کے والد جب فوت ہونے لگے، بچے چھوٹے تھے، وہ بینک کا پرانا زمانہ تھا نہیں، وہ اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا گئے تاکہ جب یہ بچے بڑے ہوں تو نکال لیں۔ اب وہ دیوار گرنے والی ہو رہی ہے، اگر گر گئی تو یہ تو پہلی بخیلوں کی بستی ہے، بے مروتوں کی بستی ہے، تو لوگ ان یتیموں کا مال سارے ہڑپ کر جائیں گے۔ میں نے دوبارہ دیوار ٹھیک کر دی تاکہ جب بچے جوان ہو جائیں، مال سنبھال سکے، تو اس وقت خزانہ نکال کے بھائی کیا کر لیں اس کو اپنی۔ یہ 3 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا، کاش موسیٰ علیہ السلام خاموش رہتے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا رہتے؟ خاموش رہتے، اور اللہ تعالیٰ کے حکمتیں، غیب کے راز ہمیں معلوم ہو جاتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام چپ نہیں رہے، ان کی بھی کچھ مجبوری تھی۔ انشاءاللہ یہ ہے یہاں واقعہ۔ اب اس واقعہ کے کچھ نکات ہیں، وہ اگلے درس میں عرض کریں گے، آخر میں جا کے انشاءاللہ پھر ان آیات کا ترجمہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔